کیا یہ اصل میں عوام کے اندر ایک غلط فہمی رائج ہے، اور میں نے بھی بارہا یہ بات سنی ہے کہ بعض یوں کہہ دیتے ہیں عقیدت میں، محبت میں درود پاک کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ جی درود پاک ریاکاری کے ساتھ بھی پڑھیں گے تو قبول ہے. لیکن مسئلہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ جو ریاکاری کی مذمت پر احادیث کریمہ آئی ہیں یا آیات کریمہ ہیں وہ مطلق ہیں. یعنی مطلق کا مطلب وہی ہے کہ کسی خاص عمل کا استثناء نہیں ہے، خاص عمل کو خارج نہیں کر دیا گیا، تمام اعمال پر وہ حکم مرتب ہوتا ہے. لہذا کسی بھی عمل میں اگر ریاکاری ہوگی تو وہ حرام ہوگا اور انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور وہ عمل مقبول نہیں ہوگا. لہذا درود پاک بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے. کسی کو دکھانے کے لیے پڑھنا، کسی کو سنانے کے لیے پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، اس پہ گناہ ملے گا. اچھا، ایک سوال عام لوگوں کے ذہنوں میں عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہماری زبانوں پہ رہتا ہے، تو ایک سوال خصوصی طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ یہاں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی خاص مدینہ منورہ میں ہے، روضہ انور پر حاضر ہے اور اب وہ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو کسی بھی مکتب فکر والے کو اس میں اختلاف نہیں ہے کہ وہاں یہ پڑھنا جائز ہے. ہاں دور مقام پہ اگر کوئی یوں کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اس میں کچھ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ وسوسہ ذہن کے اندر آتا ہے کہ یا رسول اللہ کا مطلب تو ہوتا ہے اے اللہ کے رسول، اور اے تو وہ ہوگا جو قریب ہوگا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہیں، تو یہاں سے ہم پکاریں وہاں وہ کیسے سنیں گے؟ تو یہ شبہ اکثر پیدا ہو جاتا ہے. اس کا ازالہ یہ ہے کہ ہم جب التحیات پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام. تو وہاں پر بھی یہی معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں ہیں، اور ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر بالفرض نماز پڑھ رہے ہیں تو ہزارہ میل کا فاصلہ ہے. تو اب یہ جس طریقے سے سلام بارگاہ رسالت میں پہنچے گا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے سے درود اور سلام بھی بارگاہ رسالت میں پہنچ جائے گا. اور جس طرح بیک وقت پوری دنیا کے اندر کروڑوں مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں اور سب السلام علیکہ ایھا النبی کہہ رہے ہیں، تو اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی ان سب کے سلام کی جانب متوجہ بھی ہیں اور امید ہے کہ جواب بھی عنایت فرمائیں گے. کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم قبرستان جاؤ تو یوں کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام. تو دیکھیں جو قبر کے اندر اس کو اے کہہ کے سرکار نے تعلیم فرمائی. اور دوسری روایت میں سرکار فرماتے ہیں کہ جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو تو وہ جواب دیتے ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. تو جب ایک عام مردہ ہمارے سلام کا جواب دے رہا ہے تو بارگاہ رسالت تو بہت اونچی بارگاہ ہے، وہاں سے تو بدرجہ اولا جواب آئے گا. اب کروڑوں متوجہ ہیں، سب سلام کر رہے ہیں، تو یقیناً بارگاہ رسالت سے کروڑوں کو جواب انشاءاللہ جائے گا. تو اب ہم اگر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہیں گے یا کوئی بھی امتی کہتا ہے تو انشاءاللہ سرکار اس کو سماعت بھی فرمائیں گے اللہ کی عطا سے، اور اس کا جواب بھی عنایت فرمائیں گے. لہٰذا اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. بلکہ التحیات کی تو بڑی خوب مثال آپ نے دی کہ اس کے بغیر تو نماز ہی ممکن نہیں ہے، اور دنیا میں ہر جگہ نماز بھی پڑھی جا رہی ہے اور التحیات میں یہ جملے بھی ہیں. اچھا، ایک بات یہ فرمائیے کہ لوگ یہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں آپ کے تبسل سے کہ درود پڑھنے کا مستحب طریقہ کیا ہے کہ جس میں انسان کو بڑا قلبی اطمینان بھی ملے؟ جی ہاں، اس کا مستحب طریقہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوت میں نقل فرمایا ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ مصلی بچھا کر ہو سکے تو غسل کر کے، ورنہ تازہ وضو کر کے، پاک صاف اچھے کپڑے پہن کر، آنکھوں میں سرما لگا کر، کپڑوں پر عطر مل کر، انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ جیسے التحیات میں بیٹھے جاتے ہیں ایسے دو زانوں بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے یوں تصور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بالکل سامنے جلوہ افروز ہیں اور میں دائرہ ادب میں رہتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کی نذرانہ پیش کر رہا ہوں. فرماتے ہیں جو اس ادب کے ساتھ درود پڑھے گا بہت جلد اپنے نبی کریم کی زیارت سے مشرف. سبحان اللہ، کیا خوبصورت فلسفہ آپ نے بیان کیا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کسی بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے کسی شخص کی، اور اگر وہ بزرگ کی آمد ہوتی ہے تو جناب لوگ بآواز بلند درود پڑھا کرتے ہیں. تو کسی بزرگ کی آمد پر بآواز بلند درود پڑھنا کیسا ہے؟ اس میں فقہاء اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اس درود پڑھنے سے اس بزرگ کی آمد کی اطلاع دینا مقصود ہے تب تو یہ ممنوع ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر وہ فقط برکت کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں، کسی کو اطلاع وغیرہ دینا مقصود نہیں ہے، تو اب اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، پھر کر سکتے. اچھا، ایک بات فرمائیے، عموماً لوگ یہ بات بھی سمجھنا چاہتے ہیں اور یہ سوال عام طور پہ اٹھتا ہے کہ صاحب اذان سے پہلے درود کا پڑھنا پہلے نہیں تھا اور اذان سے پہلے درود اب پڑھا جاتا ہے، تو کیا اذان سے پہلے درود پڑھنا صحیح ہے؟ دیکھیں، اذان سے پہلے درود پاک پہلے رائج نہیں تھا، اجازت پہلے بھی تھی.
کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے، جسے میں نے بھی عرض کیا، مطلقاً فرمایا بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کسی وقت کی، لہٰذا اذان سے پہلے پڑھیں چاہے اذان کے بعد پڑھیں، دونوں صورتوں کے اندر اس آیت پر عمل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ اذان سے پہلے اگر درود پاک پڑھیں تو 2-3 منٹ پہلے پڑھیں، تاکہ یہ اذان کا حصہ نہ بن جائے، کیونکہ ہر ایک اذان کے مکمل مسائل نہیں جانتا۔ بہت سے سننے والے یہ سمجھیں گے کہ شاید درود و سلام بھی اذان کا ایک حصہ ہے، اور یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اذان میں ہم ایسی زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو 2-3 منٹ وقفہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اذان دیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، اذان سے پہلے درود پاک کو فرض یا واجب بھی نہ سمجھا جائے، یہ ایک مستحب کام ہے، کریں گے تو افضل ہے اور نہیں کریں گے تو گناہگار بھی نہیں ہوں گے، لہذا جو نہ کرے وہ قابل ملامت بھی نہیں، جو کرے وہ باعث فضیلت ہے۔ اسی طرح اس کو منع کرنا بھی غلط ہے کہ کیوں کرتے ہیں، ایسا نہ کیا جائے، یہ درود پاک کو روکنا ہوگا اور یہ غیر مناسب ہے۔ اور اذان کے بعد درود پاک پڑھنا یہ تو تصویب کہلاتا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں تصویب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذان کے بعد کوئی ایسی بات کہنا جس سے جماعت کی طرف لوگوں کا ذہن مائل ہو جائے، جماعت یاد آ جائے، اس کو تصویب کہتے ہیں۔ تو اگر اذان کے بعد درود پڑھا تو چونکہ اذان کے بعد یہ جماعت کی یاد دلوائے گا، جہاں معروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں تو لوگوں کا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے، تو اب یہ تصویب کی ایک صورت ہے، اس میں تو شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اذان سے پہلے درود پڑھا جائے تو اس میں شرعاً کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں۔ اچھا، جیسا کہ ابتدا میں ہماری وظائف کی بات ہوئی تھی کہ صاحب سب سے خوبصورت ترین جو بہترین وظیفہ ہے وہ درود پاک کا ہے۔ اچھا، ایک شخص نے ابتدا کی صاحب، وہ مستقل درود پاک کے نذرانے بھیج رہا ہے، اس نے ایک وظیفے کی سی صورت اختیار کر لی، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک مخصوص وقت پہ جو ہے وہ بھیجتا ہے اور سرکار جو ہے وہ اس کو باقاعدہ جو ہے وہ ریسیو کرتے ہیں۔ اب اگر وہ ترک کر دیتا ہے تو کیا وہ گناہ گار ہوگا یا گناہ کا مرتکب ہوگا؟ دیکھیں، گناہ کا مرتکب اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی فرض یا واجب کردہ عبادت کو ترک کر دے، اور فقہاء اسلام نے سنت مؤکدہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس کا 1-2 بار ترک کرنا برا ہے اور ترک کی عادت بنا لینے سے انسان گناہ گار ہوگا۔ تو اب ہمیں پہلے درود پاک کی شرعی حیثیت کو دیکھنا ہوگا، اس کے اعتبار سے پھر ہم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو جو بطور وظیفہ درود پاک انسان اختیار کرتا ہے تو نہ وہ ہم پہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت مؤکد ہے، بلکہ ایک مستحب کام ہے، اور مستحب کام کو ترک کرنا فضیلت سے محرومی تو ضرور ہے، لیکن انسان اس کی وجہ سے گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو بہتر یہ کہ اس کو جاری رکھا جائے، لیکن بالفرض اگر عذر کے ساتھ یا بلا عذر کسی نے ترک کیا تو اچھا نہیں کیا، لیکن بہرحال گناہ گار نہیں کہلائے گا۔ اچھا مفتی صاحب، ایک عام پرسیپشن یہ ہے کہ صاحب آپ کوئی بھی وظائف پڑھا کرتے ہیں یا اگر آپ درود پاک پڑھتے ہیں تو آپ اس کو شمار نہ کریں، اور شمار نہ کریں اس کے بعد دلیل یہ دی جاتی ہے کہ صاحب چونکہ ذکر کرنا ہے اور ذکر اللہ ہے، ذکر رسول ہے، تو پھر اس میں شمار کرنے کی کیا بات ہے، آپ اسے ان گنت پڑھیں اور جتنا پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں۔ تو یہ